الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. علم حدیث کے مقدمے کے طور پر علم حدیث سے متعلق جو ضروری امور ذکر کیے جاتے تھے ان میں عصر حاضر کے اعتبار سے جس چیز کو سب سے زیادہ جاننے کی ضرورت ہے وہ ہے فتنہ انکار حدیث. فتنہ انکار حدیث فتنہ انکار حدیث یہ دراصل کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، بلکہ اس فتنے نے قرن اول ہی میں سر اٹھایا. کس طور پر سر اٹھایا؟ اصل میں قرآن کریم کا اعلان ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو اس میں اللہ رب العزت نے صاف اعلان کیا کہ اليوم اکملت لکم دینکم، کہ دین کا اکمال ہو چکا ہے. واتممت علیکم نعمتی، اللہ فرماتے ہیں اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا. اور دونوں کے نتیجے میں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کیا، پسند کیا اور اسی کے ساتھ اپنی رضامندی کو جوڑ دیا. تو اسی لیے شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ تفسیر عثمانی میں لکھتے ہیں کہ اليوم اکملت لکم دینکم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دین کے تمام اصولوں کو اور اس کی ضروری جزئیات تک کو ذکر کر دیا. اليوم اکملت لکم میں اللہ رب العزت نے دین کے تمام اصولوں کو اور اس کے ضروری جزئیات کو ذکر کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو تام کر دیا. تو اتمام نعمت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے سلسلہ رسالت کو ختم کر دیا اور نعمت رسالت کا اتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آیا. اسی کے ذیل میں گویا جو چیزیں عملی طور پر کرنے کی ضرورت تھی، جسے قرآن کریم نے کسی مصلحت کی بنیاد پر ذکر نہیں کیا، ایسے اصول اور ضروری جزئیات کے ساتھ ساتھ فروعات ضروریہ کو بھی احادیث مبارکہ نے ذکر کر دیا. ضروری جزئیات کے ساتھ ساتھ فروعات ضروریہ کو بھی احادیث مبارکہ میں کیا کر دیا گیا؟ ذکر کر دیا گیا. تو اس طرح سے حجیت حدیث کے لیے ہمارے بعض مفسرین نے اسی آیت سے استدلال کیا کہ اکمال دین سے قرآن کریم اور اتمام نعمت سے دوسرا مرجع احادیث نبویہ مراد ہے. اور پھر ان دونوں کے نتیجے میں اللہ کی رضامندی کا حصول، اس کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے بغیر یہ رضا الہی کا حصول ناممکن ہے. اب ہوتا ہی آیا ہے کہ ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. انہیں بہت سی پابندیاں سمجھ میں نہیں آتی، انہیں پسند نہیں، ان کی آزاد فکر کے خلاف، ان کے آزاد طبیعت کے خلاف. یہاں اس بنا پر اب وہ تلاش کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں اپنی مرضی کا کچھ مل جائے، ہمیں اپنی مرضی کا کچھ کیا ہو جائے؟ مل جائے. اب جب ان کی مرضی کا کچھ ملتا ہوا انہیں نظر نہیں آتا ہے اور دوسری طرف انہیں اپنے آپ کو مسلمان بھی باقی رکھنا ہے، متضاد فکر ہوتی ہے ان کی. ایک طرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی باقی رہیں اور دوسری طرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی مرضی سے جو آئے اس پر ہم عمل کریں. تو یہ تو ناممکن ہے، یہ تو ممکن ہو سکتا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود وہ یہ کوشش کرتے ہیں، اجتماع جدین کو جمع کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. تو اب جب ان کو یہ لگتا ہے کہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا ہے ہم سے ایسے، تو اب یہ سیدھا اتر آتے ہیں احادیث نبویہ کے انکار کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم متن متین ہے، وہ اجمال کے ساتھ باتوں کو بیان کرتا ہے. ضرورت کے موقع پر اگرچہ تفصیل بھی ذکر کرتا ہے مگر ہر جگہ پر تفصیل ذکر نہیں کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ
مسلمان اپنے آپ کو باقی رکھنا ہے مگر کیا نہیں پڑھنی ہے نماز. تو کہا کہ قرآن کریم نے الصلاۃ کا لفظ تو استعمال کیا مگر پوری نماز کو کہیں بتلایا نہیں. الصلاۃ کا لفظ تو قرآن نے کیا کیا استعمال کیا مگر پوری نماز کو کہیں بتلایا نہیں. لہٰذا یہ نماز قرآن سے ثابت نہیں ہے. کون سے وقت میں پڑھنا یہ بھی ثابت نہیں ہے. تو بولے اب کیا؟ تو بولے الصلاۃ کے معنی تو دعا کے دعا کر ہو گیا. کیوں؟ کہ یقینا کتاب اللہ ان الحکم الا للہ. کہا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اللہ کی کتاب کہتی ہے تمہیں دعا کرو تو ہم دعا کریں, ختم ہو گئی بات. حدیث کو تو ہم اللہ باللہ مانتے ہی نہیں. تو یہ اصل ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پڑھنا نہیں. اصل ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کو پڑھنا نہیں ہے. تو جو عمل نہیں کرنا ہے وہ سارے کے ساتھ احادیث نبویہ علی صاحبها الف الف تحیۃ و سلام, اس میں تو اتنی تفصیل ذکر کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلوا کما رأیتمونی اصلی, کہ نماز ایسے ہی پڑھو جیسا کہ تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اوقات بیان کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے تو دوسرے دن حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری نمازیں اول اوقات میں پڑھائی. پھر دوسرے دن تشریف لائے اور ساری نماز آخری اوقات میں پڑھائی اور کہا ہذه اوقات امتی کا ما بینہما, کہ ان دونوں کے درمیان کے جو اوقات ہیں وہ آپ کی امت کے. تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے؟ نزل به روح الامین, روح الامین ہے. اپنی طرف سے تو آئے نہیں ہوں گے بلکہ جبریل کو کس نے بھیجا ہوگا؟ رب ذوالجلال نے بھیجا ہوگا. تو اللہ کے بھیجنے پر وہ آئے اور آج انہوں نے سکھلائے. اب جب جبریل نے آ کر سکھلا دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہی آپ کی امت کے لیے اوقات بھی بتلائے, نماز بھی پڑھ کر بتلائی, تو اب تو انسان کے لیے کوئی مفر رہا ہی. تو اب حدیث کو ماننے کی صورت میں ان کے لیے پریشانی ہے. کیا حدیث کو مانو تو پھر اس حدیث کو ماننا پڑے گا, اور جب بھی حدیث کو مانو تو فجر کے لیے بھی اٹھنا پڑے گا, ظہر میں بھی اٹھنا پڑے گا, قیلولہ کے بعد, لیلولہ کے بعد بھی اٹھو اور قیلولہ کے بعد بھی اٹھو. اصل میں گھومنے پھرنے کا ٹائم ہے پھر بھی اثر پڑنی پڑے گی. مغرب کا سہانا وقت ہوتا ہے, ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہوتا ہے, اس میں مغرب بھی پڑنی پڑے گی. اور رات میں کھا کر پیٹ مست پھول ہو چکا ہوتا ہے اور انسان آرام سے بیٹھنے کی اور بتیانے کے چکر میں ہوتا ہے اور اسی وقت عشاء کی نماز اذان ہوتی ہے تو عشاء بھی پڑھنی پڑے گی. تو اس لیے کہا کہ ایک کام کرو, حدیث کو مت مانو, ایک کام کرو حدیث کو ہی. تو اس لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں, اٹھا کر احادیث مبارکہ کا انکار. تو ان کو عداوت حدیث سے نہیں, ان کو عداوت رسول سے نہیں, ان کو فکر ہے اپنی خواہشات پر عمل کرنے کی. ان کو کیا فکر ہے؟ اپنی خواہشات پر عمل کرنے کی. تو اسی لیے میں عام طور پر طلبا کے سامنے بتلاتا رہتا ہوں کہ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے فرقہ بندی کا فلسفہ. فرقہ بندی کا فلسفہ. اس رسالے میں بڑی قیمتی بات لکھی. ایک بات آپ کی مجھے بہت پسند آئی. آپ نے کیا لکھا کہ ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, کہ بہترین زمانہ یہ میرا زمانہ ہے, اس کے بعد جو اس سے لگ کر ہے اور اس کے بعد جو اس سے لگ کر ہے. تو قرون ثلاثہ اولا مفضلہ جس کو کہا جاتا ہے ہمارے علماء کے نزدیک کہ افضل ترین اگر کوئی قرن ہے, کوئی قرون ہے تو وہ قرون ثلاثہ اولا, پہلے 3 قرون, پہلی صدی, دوسری صدی اور تیسری صدی. یہ 3 صدی ہجریہ یہ اسلامی تاریخ کی سب سے اہم ترین صدیاں. ان تینوں صدیوں میں تمام کے تمام علوم اسلامیہ اور علوم عربیہ کی تدوین عمل میں آئی. ان 300 سالوں میں اسلام کی حفاظت کے لیے جتنے علوم کی ضرورت پڑ سکتی تھی بنیادی اور اصول کے اعتبار سے, وہ تمام کے تمام علوم وجود میں آ گئے. وہ تمام کے تمام علوم کیا ہو گئے؟ وجود میں آ گئے. سب سے پہلے تو سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم کی جمع, اس کو جمع کر لیا گیا تو جمع قرآن ہو گیا. ایک بنیادی چیز جو بنیادی سرچشمہ تھا اسلامی تعلیمات کا وہ محفوظ ہو گیا. پھر اس کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں اس کی تنسیخ اور اس کا رسم الخط عثمانی کی تعین ہو گئی, کیونکہ اس زمانے میں نہ زبر زیر ہوتے تھے نہ نقطے ہوتے تھے, تو ہر ایک کے لیے پڑھنا بہت مشکل تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کا رسم الخط متعین کر دیا گیا کہ بھائی قرآن کو لکھا کیسے جائے گا. اور پھر اس کے بعد بنو امیہ کے دور میں اس پر اعراب اور نقطہ لگا دیے گئے. جب علم نحو اور علم صرف اور علم بلاغت وجود میں آ گیا تو اب اعراب کی تعین آسان ہو گئی. تو کن لفظوں میں نقطہ جیسے عین اور غیر ایک جیسے ہیں تو ان عربوں کے لیے تو آسان تھا, لیکن ہم عام عاجم کے لیے مشکل تھا. تو پھر کہا ایک جیسے جو حرف ہے تو پہلے والا عین اس کو چھوڑ, دوسرے والا عین ہے اس پر نقطہ لگا.
کچھ حروف معجمہ ہو گئے اور کچھ حروف منقوطہ ہو گئے. کا با کا خا تینوں ایک جیسے ہیں. کا ایک کو نیچے ایک نقطہ دے دو, ایک کو اوپر 2 نقطے دے دو, اور ایک کو نیچے 3 نقطے دے دو. جیم ہا خا تینوں ایک جیسے ہیں. کا جیم کے پیٹ میں نقطے کو بٹھا دو, ہا کو بغیر نقطے کو چھوڑ دو, اور ہا کے سر پر نقطے کو بٹھا دو. تو یہ کہ آسان کام نہیں, بڑی مشکل, بہت مشکل کام تھا, لیکن اس کو انجام دیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کا ایک مظہر ہے. تو اب تک یہ سارے نقطے بھی عمل میں آ گئے, تو اسی پہلی صدی کے ختم ہونے تک اس پر رسم الخط عثمانی بھی ہو گیا. اس کے بعد اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر نقطے وغیرہ بھی لگا دیے گئے, اعراب بھی لگا دیا گیا. اور حضرت عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابی بن کعب, ان کے تلامذہ نے اس کی تفسیر کو بھی کیا کر دیا, مدون کے قریب کر دیا, اس کی روایتوں کو بھی جمع کر دیا. تو قرآن کریم سے متعلق جتنے چیزیں, نحو بھی مدون ہو گیا, صرف بھی مدون ہو گیا, علم بیان بھی مدون ہو گیا, فصاحت اور بلاغت کے اصول بھی مدون کر دیے گئے. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے تو ان میں اکثر پہلی صدی میں ہوتی ہے, کچھ بچ جاتی ہے تو دوسری صدی میں ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد اس کا اکمال ہو جاتا ہے قرن ثالث میں. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اور 3 صدی کے آنے کے بعد تو علوم قرآن مدون ہو گئے, اسی کے ساتھ علوم حدیث بھی مدون ہو جاتے ہیں. پہلی صدی ہجری کے آخر میں ہی امام مدون حدیث ابن شہاب زہری انہوں نے احادیث مبارکہ کو جمع کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کہنے پر. اس کے بعد ان کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری جگہوں پر مدون حدیث کھڑے ہوئے, اور اس طرح سے علم حدیث کی تدوین بھی ہو گئی. تو اب حدیث میں بھی کوئی اپنی طرف سے کچھ کر نہیں سکتا تھا, اور میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ علم حدیث کی حفاظت کے لیے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں تقریباً 100 سے زیادہ علوم بھی کیا کر دیے گئے, مدون کر دیے گئے. ایسے ہی حال قرآن کریم بھی ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ جو علوم القرآن کے نام سے اتنا بڑا موضوع وجود میں آیا کہ 8-8 10-10 جلدوں میں علوم القرآن پر کتابیں لکھی گئی. کتنی جلدوں میں؟ ایک جلد میں جو ہوتی ہے وہ تو مبزہ ہوتا ہے, خلاصہ ہوتا ہے, ورنہ تو کیا ہے امام زرکشی وغیرہ نے الاتقان فی علوم القرآن, امام جلال الدین سیوطی کی 2 جلدوں میں, اور بعض مرتبہ اس کو تحقیق کے ساتھ شائع ہوئی تو 3-3 4-4 جلد میں شائع ہوئی. امام زرکشی کے علوم القرآن ہے مناہل العرفان فی علوم القرآن, تقریباً 7-8 جلدوں کے اندر میں شائع ہوئی, اور اس موضوع پر بھی بہت کام ہوا. تو اگر حدیث کے لیے 100 علوم ہے تو قرآن کریم کے لیے 150-200 علوم وجود میں آئے. اس کے لیے کتنے 150-200 علوم وجود میں آئے. اسی لیے علوم اسلامیہ کتنے ہیں آج تک کہ اس کا احصاء کس کوئی نہیں کر سکا. کسی نے کہا کہ علوم اسلامیہ کی تعداد 450 ہے, کسی نے کہا علوم اسلامیہ کی تعداد 700 ہے, کسی نے کہا علوم اسلامیہ کی تعداد تجاوز 1000 سے زیادہ ہے. اور یہ سب کے سب کس کے لیے ہوا ہے؟ قرآن اور حدیث کے لیے ہوا ہے. کس کے لیے ہوا ہے؟ قرآن اور حدیث کے لیے. تو اب اس کو اتنے مضبوط انداز میں جمع کر دیا گیا اور اسے محفوظ کر دیا گیا کہ کوئی آدمی اپنی مرضی سے اس میں کچھ کر نہیں سکتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ 2 علم اسلامی تاریخ کے سارے علوم بہت اہم ہیں, لیکن 2 علم ایسے ہیں جس نے اسلام کو مکمل محفوظ کر دیا, جس نے اسلام کو مکمل محفوظ کر دیا. ایک ہے علم الاسناد اور دوسرا ہے علم اصول فقہ. علم الاسناد اور علم اصول فقہ ہمارے طلباء جس کو مشکل سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. ڈاکٹر محمود احمد غازی انہوں نے لکھا ہے کہ علم الاسناد اس کی وجہ سے نقل کے راستے سے, کس کے راستے سے؟ نقل کے راستے سے جتنی خرابیاں داخل ہو سکتی تھی وہ سب کے سب رک گئی علم الاسناد کے ذریعے سے. کیوں؟ کوئی بھی آدمی کوئی بات کہتا تھا, سند بیان کر, سند میں کون کون ہے, فلاں 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 ہے, اس کی تحقیق کرو, علم اسماء رجال. اس کے بعد جب تک کہاں ہاں یہ آدمی اپنی طرف سے بول سکتا نہیں. تو کسی بھی دین میں خرابی 2 راستے سے آتی ہے. کسی بھی دین میں خرابی کتنے راستے سے آتی ہے؟ 2 راستے سے. یا تو خرابی آئے گی نقل کے راستے سے, یا خرابی آئے گی عقل کے راستے سے. یا خرابی آئے گی نقل کے راستے سے یا عقل کے راستے سے. نقل کے راستے سے خرابی کیسے آتی ہے؟ کچھ بھی بول دیا, کسی کی طرف بھی منسوخ کر دیا اور داخل کر دیا اس کو, جیسے تورات اور انجیل کے ساتھ ہوا. علم الاسناد نہیں تھا ان کے پاس, اس لیے جو تفسیر اقوال ذکر کیے گئے تھے اس کو بھی تورات کو کچھ بنا دیا گیا. تو کوئی تمیز نہیں ہوتی. لیکن جب علم الاسناد وجود میں ہے تو اس نے کیا کیا کہ نقل کے راستے سے کوئی کسی کے لیے چور دروازہ چھوڑا نہیں. چور دروازہ کسی کے لیے چھوٹا نہیں. کتنے بھی ہاتھ پاؤں مار لیں اور کتنی کوشش کر لیں. میں نے آپ کو شاید اس دن بتایا تھا کہ عبد الکریم بن العوجہ ہارون رشید کے زمانے میں وضع حدیث کے الزام میں اس کو پکڑ کر لایا گیا کہ بھئی یہ آدمی اپنی طرف سے حدیثیں بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرتا ہے. تو کہا کہ اس کو کیا سزا دی جائے؟ تو کہا کہ جان بوجھ کر احادیث رسول کو وضع کرنے والے کو تو سولی پر لٹکا دینا چاہیے, اس کو قتل کر دینا چاہیے. تو قاضی نے
نے فیصلہ کیا کہ اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے. اب جب اس کو سولی پر لٹکانے کے لیے لے جایا گیا تو وہ کیا بولتا ہے کہ مجھے باندھی کیا کروں گے؟ اس لیے کہ میں نے 400 حدیثیں سندیں بنا بنا کر علم حدیث کے ذخیرے میں کیا کر دیا، ڈال دیا. اس کا کیا؟ میں نے تو اپنا کام کر دیا. ہارون رشید بڑا نہیں آدمی تھا. ہارون رشید نے کہا تو ایسا سمجھتا ہے کہ ایسا بولے گا تو جو چھوٹ جائے گا. کہا اس کو اب بھی لٹکا دو، اب تو دیر بھی نہیں ہونی چاہیے. اب تو کیا ہونی چاہیے؟ دیر بھی نہیں ہونی چاہیے. اس کو فوراً لٹکا دو. تو لوگوں نے کہا کہ ہم کو کیسے پتا چلے گا؟ اس آدمی نے 400 حدیث جو بول رہا ہے کہ میں نے موضوع حدیث گھڑ کر کہا کوئی بات نہیں، ہمارے پاس ہے سب محدثین، یہ کام کر لیں گے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک کو اور ایک اور محدث تھے ان کے ساتھ ان کو بلایا اور کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے عبد الکریم بن العوجہ کو سزا دی گئی اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا وضع حدیث کے الزام میں. تو وہ مرتے مرتے یہ بول کر مرا ہے کہ میں نے 400 حدیث سند بنا بنا کر جعلی سند بنا کر وضع کر کر اس میں ڈال دی ہے. تو آپ لوگ اس کو تلاش کرو. اب محدثین پھیل گئے جہاں جہاں عبد الکریم العوجہ کے درس لگتے تھے ان سب جگہوں پر جا کر اور لوگوں سے ان سے پوچھنا شروع کیا تو لوگ بتا رہے تھے. اب ظاہر سی بات ہے اس کا نام تو کہیں نہ کہیں آنا ہی ہے. جب سند مانگیں گے سند، جب ان سے سند مانگتے تھے تو بولتا تھا حدثني عبد الكريم بن العوجہ. لکھو اس کو. تو کہا کہ مختصر سے عرصے میں بعض حضرات نے 2-4 دن میں، بعض حضرات نے 2-4 ہفتے کے اندر میں کہا کہ ہمارے محدثین نے وہ ساری روایتیں جمع کر دی جو عبد الکریم بن العوجہ نے کیا کی تھی، نقل کر دی تھی اور ہارون رشید کے پاس لا کر جمع کرا تھا کہ یہ کہا. میں نے اسی لیے کہا کہ اس کو فوراً لٹکا دو. کیوں؟ یہ برکت تھی کس کی؟ علم الاسناد کی. کس کی برکت تھی؟ علم الاسناد کی. تو کوئی بھی آدمی اپنی مرضی اور اپنی مرضی کا کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کر نہ ماضی میں ڈال سکا، نہ آج ڈال سکتا ہے اور نہ آئندہ کبھی ایسا ممکن ہو سکے گا، کیونکہ سند کے بغیر کام چلتا ہی ہے. تو اس طرح سے علم الاسناد جو تھا، اس علم الاسناد نے نقل کے راستے سے جتنے چوک دروازے ہو سکتے تھے اس کا ایسا بند کیا. اسی لیے میں نے آپ کو کہا نا اس دن کہ الاصابہ کی تحقیق کرنے والا مستشرق کہتا ہے کہ علم اسماء الرجال کے لیے جن لوگوں کے بایو ڈیٹا کو جمع کیا گیا، جن کی سیرتوں کو لکھا گیا تفصیل کے ساتھ، کہا ایسے لوگوں کی تعداد کم و بیش 7 لاکھ ہے. کتنی ہے؟ 7 لاکھ. فن اسماء الرجال کے نام پر 7 لاکھ لوگوں کے بایو ڈیٹا کو جمع کیا گیا، ایک دو نہیں. اور کہا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، اس سے کم نہیں. اس سے کیا ہو سکتے ہیں؟ زیادہ ہو سکتے ہیں مگر اس سے کم نہیں. تو یہ ہے علم الاسناد. کیونکہ علم اسماء الرجال وغیرہ سب اسناد سے جڑے ہوئے ہیں کہ جب سند کی تحقیق کریں گے تو سند میں کون کون آئے، وہ کون ہے، وہ کہاں پیدا ہوا، وہ کہاں مرا، زندگی پر کیا کیا، کس سے حدیث سیکھی، کتنی حدیث سیکھی، کہاں کہاں حدیث کے لیے گیا، اس کے اوصاف کیا کیا تھے، وہ صوم و صلات کا پابند تھا یا نہیں، وہ جھوٹ بولتا تھا یا نہیں، اس کا حافظہ مضبوط تھا یا نہیں، سارا اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. فن اسماء الرجال میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا پورا پوسٹ مارٹم، سونوگرافی، ایکو، MRI، NRI جتنا بھی ہو سکتا ہے سب. تو کوئی نہیں چھوڑ سکتا ہے. اس لیے کہا اس علم الاسناد نے نقل کے راستے سے کوئی بھی آدمی اپنی بات اسلام میں داخل نہیں کر سکتا ہے. اس کے سارے دروازوں کو مسدود کر دیا. اور دوسرا ہے علم اصول فقہ. کہا اس علم نے عقل کے راستے سے جتنی بھی چیزیں داخل ہو سکتی تھی اپنی مرضی سے کوئی داخل کرنے کی کوشش کر سکتا تھا، اس کے دروازے بند کر دیے. اس کے دروازے کیا کر دیے؟ بند کر دیے. کہے کہ علم اصول فقہ نے اتنا بڑا کمال کیسے کیا؟ اس لیے کہ ہوتا کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عقل انتہائی حیرت انگیز چیز ہے. انسان کی عقل سے بڑی کوئی چیز دنیا کے اندر میں نہیں ہو سکتی. جتنی بھی انسان رسائی حاصل کر، اب وہ کہیں کہ میری سمجھ نہیں آتا ہے کہ اس سے یہ مراد ہونا چاہیے، اس سے یہ مراد ہونا چاہیے. تو علم اصول فقہ نے اس کا دائرہ بنا دیا. کیسے دائرہ بنایا کہ آپ کسی چیز کے بارے میں سوچ سکتے ہو تو پہلے آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ یہ مجمل ہے یا مفصل. یہ مجمل ہے یا اگر یہ مجمل ہے تو پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اجمال کی کون سی قسم ہے. اگر یہ مفصل ہے تو تفصیل کی کون سی قسم ہے. اگر یہ نص ہے تو اس نص میں یہ عبارت النص ہے، دلالت النص ہے، اقتضاء النص ہے یا اشارت النص ہے. اس سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے. یا تو آپ کو عبارت النص سے ثابت کہ ہاں ماسط الکلام لاجلی، اسی حکم کو بیان کرنے کے جیسے قرآن کریم نے بیان کیا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. تو فرائض وضو کے باب میں عبارت النص ہے. فرائض وضو کے باب میں کیا ہے؟ یہ کیوں ماسط الکلام لاجلی؟
اسی کے لیے اس آیت کریمہ کو نازل کیا گیا کہ وضو کی فرضیت کو ثابت کیا گیا. اور یہیں پر قرآن کریم نے جو بیان کیا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ دو طرح سے پڑھا گیا. اب یہاں پر اشارت النص سے مسح علی الخفین بھی ثابت ہوا. اشارت النص سے کیوں کہ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے کہا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. اس کے بعد اگر قرآن کریم یہ کہہ کر چلائے گا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ تو قرآن کریم نے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ اس کو اخیر میں لا کر اس طور پر فٹ کر دیا کہ غسل رجل بھی ثابت ہو جائے اور مسح علی الخفین بھی ثابت ہو جائے. غسل رجل ثابت ہوگا عبارت النص سے اور مسح رجل ثابت ہوگا مسح علی الخفین ہونے کسے ثابت ہوگا اسے اشارت النص سے. کسے ثابت ہوگا اشارت. اب اشارت النص آ گیا اب کچھ بچا نہیں. اب اقتضاء اور دلائل سے تو ختم ہوگی بات. اب آپ اپنی عقل کی گھوڑے آگے دوڑا سکتے نہیں. اسٹاپ. تو انسان کی عقل قرآن کریم کو اور احادیث مبارکہ کو سوچنے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے اس کی لمٹ متعین کر دیا. اس کی لمٹ کیا کر دیا متعین کہ بس یہاں تک آپ پرواز کر سکتے اس سے اوپر آپ جا سکتے نہیں. اسی لیے ان کو فقہ اور اصول فقہ سے بھی متجددین کو ہمیشہ دیر رہا. فقہا اور اصولیین کو یہ ہمیشہ گالیاں دیتے رہتے برا بھلا کہتے رہتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اپنی عقل کے گھوڑے سرپٹ دوڑانے ہیں, اپنی مرضی کی باتیں ثابت کرنی ہے, اور اصول فقہ والے ان کو آگے بڑھنے دیتے نہیں. تو اسی لیے اٹھا کر اس کا اصول فقہ یہ حضور کے زمانے میں تھوڑی تھا, یہ تو بات نہیں لوگوں نے آدمیوں نے انسان بنا کر کیا کیا ہے بنایا ہے. تو کیا ہوا انسان نے بنایا تو اپنا پیٹ بھرنے کو بنایا تھا. کیا کیوں بنایا تھا؟ اسی لیے بنایا تھا کہ تیرے جیسے آ کر اپنی مرضی کی بات نہ چلائے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ان دو علوم نے نقل اور عقل کے راستے سے آنے والی ساری خرابیوں کے راستوں کو ایسا مسدود کر دیا کہ اب اچھے سے اچھا, ذہین سے ذہین, فطین سے فطین اور کتنا بھی بڑا عقلمند آ کر اگر اپنی مرضی کی بات قرآن سے کہنا چاہے اور اصول کے خلاف ہو تو فوراً اس کو پکڑنے میں سہولت ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کوئی بھی غلط بات بول ہی نہیں سکتا ہے, وہ کوئی بھی غلط بات بول ہی نہیں سکتا ہے. تو اس طرح سے احادیث مبارکہ اور علم الاسناد نے نقل کے راستے سے اور اس نے عقل کے راستے سے آنے والی ساری خرابی کر دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فتنہ انکار حدیث یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہمارے لیے. میں بتا رہا تھا حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی کی بات کو کہ مولانا مناظر حسن گیلانی فرماتے ہیں کہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ تینوں قرون اولا ثلاثہ مفضلہ سب سے بہترین قرون ہے, تو قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ ان تینوں قرون میں پہلے 3 قرن میں کوئی بھی فرقہ باطلہ وجود میں نہیں آنا چاہیے. ارے بھی قیاس کا تقاضا یہ ہوا نا, کیونکہ سب اچھے لوگ ہیں اور قرون ہیں, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اصول فرقہ باطلہ ہیں وہ اسی زمانے میں بلکہ قرن اول اور قرن ثانی کے نسبت تک سب وجود میں آ گئے. قرن اول اور قرن ثانی کے نسبت تک سب وجود میں آ گئے. تو کہا کہ بظاہر تو خلاف قیاس ہے یہ, مگر استحسان کا تقاضا یہی تھا. مگر استحسان کا تقاضا کیوں؟ اس لیے کہ قرون اولا میں جب یہ ہر قسم کے فتنے وجود میں آ گئے, فرقے وجود میں آ گئے, تو ان فرقوں کے وجود آنے کی صورت میں اس زمانے کے جو فضلاء اور علماء تھے اور اس زمانے کے جو مخلص لوگ تھے ان لوگوں نے اس کا رد کیا. اس کا کیا کیا؟ رد کیا. تو اب ہمارے سامنے جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے سامنے اگر کوئی آدمی دائرۂ اسلام سے یا تو بالکل نکلتا ہے یا اس سے ہٹ کر بات کرتا ہے, اس کے جو اصول ہے وہ اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتے تھے جب تک کہ پریکٹیکلی طور پر وہ قرون اولا میں وجود میں نہ آ جاتے. اب جب وہ وجود میں آ گئے, معتزلہ بھی وجود میں آ گئے, خوارج بھی وجود میں آ گئے, روافض اور شیعہ بھی وجود میں آ گئے, جہمیہ بھی وجود میں آ گئے, اور اسی کے ساتھ ساتھ مرجیہ بھی وجود میں آ گئے. تو یہ جب سب کے سب وجود میں آ گئے تو ان کے وجود میں آنے کے بعد انہوں نے جو رد کیا, اس رد کی روشنی میں کہا کہ قیامت تک جتنے بھی فرقے کھڑے ہوں گے کوئی فرقہ اپنی نئی بات نہیں کرے گا. وہ جو پہلے 5 فرقے اصول الفرق جو کہہ کر گئے ہیں وہی سے کچھ نہ کچھ اٹھا کے لائے گا. یا تو معتزلہ سے کچھ اٹھائے گا, یا روافض سے کچھ اٹھائے گا, یا مرجیہ سے کچھ اٹھائے گا, یا خوارج سے کچھ اٹھائے گا, یا پھر جسدیہ سے کچھ اٹھائے گا. کہا یہ جو 5 فرقے ہیں ان 5 میں سے کہیں سے کچھ نہ کچھ اٹھائے گا, اس کے علاوہ کوئی نئی بات نہیں کر سکتا نہیں. کہا اس طریقے سے قیامت تک کے جتنے بھی فرقے باطلہ وجود میں آ سکتے تھے ان سب کے لیے مٹیریل اور اصول کیا ہو گیا, ہمارے ہاتھ میں گیا. اور اسلام مکمل حصن الحسین
ایک مضبوط قلعے کے اندر کیا ہو گیا؟ مقید ہو گیا. چاہے کیسا بھی بم گرا اس کے اوپر، چاہے کیسی ہی میزائل چھوڑا اس کے اوپر، چاہے کتنی ہی کوشش کر ڈالے کرنے والا، مگر وہ کبھی بھی تعلیمات اسلامیہ حقہ کو نہ اسے ختم کر سکتا ہے اور نہ اس میں اپنی طرف سے اپنی مرضی کی کوئی چیز ملا سکتا ہے. تو اس لیے یہ انکار حدیث جو ہے جس کے بارے میں ہم جاننے جا رہے ہیں، یہ اس نے سر اٹھایا ضرور ہے، لیکن یہ معتزلہ سے وجود میں ہے. یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ معتزلہ. اور معتزلہ کا وجود میں آئے فی اواخر قرن الصحابہ. معتزلہ کے وجود میں آ گئے تھے فی اواخر قرن الصحابہ، حضرات صحابہ کے آخری دور میں. اب آپ کہیں کہ معتزلہ حضرات صحابہ کے آخری دور میں کہاں وجود میں آئے؟ معتزلہ تو حسن بصری نہیں ہے. حسن بصری کے زمانے تک پہنچنے تک تو وہ علمی محفلوں میں پہنچ گئے، لیکن اس سے پہلے جو یہ وجود میں آئے تو ان کا جو اصل وجود تھا وہ کیا تھا؟ انکار تقدیر. ان کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ انکار تقدیر. اور مسلم شریف ابھی ہم پڑھیں گے تو مسلم شریف کی پہلی روایت ہے جس روایت میں امام مسلم نے اسی کے اوپر بحث کی ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں حج کے لیے گیا تو میں نے سوچا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، اگر کوئی اللہ کے رسول کے صحابی ملیں گے تو میں ان سے ملاقات کروں گا. تو کہا کہ اتفاق سے حضرت عبداللہ بن عمر مل گئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر سے ہم جب ملے تو بہت خوشی ہوئی ہمیں، اور ہم نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں. اس کا انکار کرتے ہیں؟ تقدیر کا انکار کرتے ہیں. کہا انی بریء منہم وانہم براء منی. کہا ان سے یہ کہہ دینا عبداللہ بن عمر ان سے بری ہے اور وہ اللہ سے بری ہے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہم مجوس هذه الامہ، کہ اس امت کے کیا ہے؟ مجوسی. تو حضرات صحابہ کے اواخر کے دور سے ہی انکار حدیث کا سلسلہ کیا ہو گیا تھا؟ شروع ہو گیا تھا. انکار حدیث کا سلسلہ کیا ہو گیا تھا؟ شروع ہو گیا تھا. قرآن کریم چونکہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کو معلوم کہ طرح طرح کے بھانٹ بھانٹ کے لوگ کیا ہوں گے، یہاں پر آئیں گے اور گھاٹ گھاٹ کی باتیں کریں گے اور کھاٹ کھاٹ کی بھی باتیں کریں گے. اس لیے قرآن کریم نے بھی اتنی آیت حجیت حدیث کے سلسلے میں ذکر کی کہ انسان حجیت حدیث کا انکار کر ہی نہیں سکتا اللہ یہ کہ وہ کہے کہ مجھے ماننا. کیوں؟ اس لیے کہ حجیت انکار حدیث مستلزم ہے حجیت قرآن کو بھی. حجیت انکار حدیث یعنی حدیث کے حجت ہونے کا انکار کرنا یہ مستلزم ہے کس کو؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے حدیث کی حجیت کا انکار کیا تو قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس آیت کا انکار بھی لازم ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس آیت کا انکار بھی کیا ہوا؟ لازم ہے. تو ایسی 10 آیتیں ہیں، 20 آیتیں ہیں کہ ان تمام کے تمام آیتوں کا انکار اور ایک آیت کا انکار پورے قرآن کریم کے انکار کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کافی ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے بعض محدثین کو یہ کہا کرتے تھے کہ تفسیر قرآن کے لیے بھی جتنی ضرورت حدیث کی ہے اتنی ضرورت کسی اور چیز کی نہیں. تفسیر قرآن کے لیے بھی جتنی ضرورت کس کی ہے؟ حدیث. اسی لیے لکھا ہے کہ علم التفسیر یحتاج علم الحدیث وليس الحدیث یحتاج التفسیر، کہ علم حدیث علم تفسیر یہ محتاج ہے علم حدیث کا. اگرچہ علم حدیث کو علم تفسیر کا احتیاج نہیں، اس سے یہ نہیں لازم آتا ہے کہ علم تفسیر کی وقات کم ہے. نہیں، علم تفسیر چونکہ یہ اللہ کے کلام کی تفسیر کرنا ہے تو اللہ کے کلام کو جتنا اچھا اللہ کا رسول سمجھا سکتا ہے حدیث کے ذریعے سے اتنا اچھا رسول سمجھا سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ علم حدیث کے بغیر تو علم تفسیر بھی نہیں کی جا سکتی، علم تفسیر کا ممکن ہی نہیں ہو سکتی ہے. لہذا اس بنا پر حجیت حدیث کا جو انکار ہے، اور ہمارے زمانے کا پہلے جس زمانے میں اس نے سر اٹھایا تھا قرن اول میں، اس زمانے میں تو بہت مضبوط تھا. یہ ہمارے زمانے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے زمانے میں فتنہ انکار حدیث دکھنے میں بہت مضبوط لگتا ہے مگر یہ بلبلے کی جیسا ہے. کیسا ہے؟ بلبلا دکھتا بڑا ہے نا، لیکن کیا ہوتا ہے؟ فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. کتنی زندگی اس کی ہوتی ہے؟ مشکل سے 1 سیکنڈ. تو یہ ایسے ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو حدیث کی حجیت کا انکار کرتے ہیں اور منکرین حدیث ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ مستشرقین سے متاثر ہو کر بات بیان کرتے ہیں. کس سے متاثر ہو کر؟ مستشرقین سے. اور مستشرقین کہاں سے لاتے ہیں؟ معتزلہ آتے ہیں. وایا ہو کے ان کے پاس آئے. معتزلہ نے کھڑا کیا اس کو، پھر معتزلہ سے مستشرقین کے پاس گیا اور پھر مستشرقین سے ان کے پاس آئے. تو اس لیے ہمیں ان بڑے بڑے رؤوس الشیاطین کا جاننا ضروری ہے جن مستشرقین نے علم حدیث کو ٹارگیٹ بنایا،
جن مستشرقین نے حدیث کو کیا بنایا؟ ٹارگیٹ بنایا. اس میں ان کا سب سے بڑا جو شیطان ہے، الشیطان الاکبر، وہ کون ہے؟ گول زہر ہے. ایک مستشرق ہے جس کا نام ہے گول زہر. یعنی اگر اردو کے حساب سے اور انگریزی مکس کر کر بھی اپنے سوچیں تو جیسا نام ہے ویسا اس کا کام ہے. مردود کا لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین. زہر کا مطلب زہر، اور گول کا مطلب یعنی اچھائی میں ملایا ہوا زہر. انگلش اردو کو مکس کر کر اس کا ترجمہ بھی نکال کے کیا بنتا ہے؟ اس کا اچھائی میں ملایا ہوا زہر. تو یہ سب سے پہلا وہ آدمی ہے جس نے علم حدیث کی حجیت کا انکار کیا. یہ 1850 میں مردود وجود میں آتا ہے اور 1920 یا 22 میں اس کا صفحہ ہو جاتا ہے. یہ سب سے بنیادی آدمی ہے گول زہر. اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ آتے ہیں جو اس کے ساتھ اس کی ذیل بن جاتے ہیں، اس کی دم بن جاتے ہیں، اور اس کے اس مشن کو جو برائی کا مشن اس کو آگے بڑھاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد منکرین حدیث آتے ہیں اور انہی دموں کے ساتھ لٹک جاتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ اتنا سخت کیوں ان کو؟ تو کام ایسا کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کو رحمت اللہ علیہ بولیں گے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. اب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کوئی معمولی عمل تھوڑی ہے. دین اسلام کو ڈھانے کے مترادف ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب تو گول زہر اور گول زہر کے ساتھ اور کون کون دو چار لوگ ہیں مستشرقین جنہوں نے اس کا ساتھ دیا ہے یا اس کے بعد اس کے مشن کو آگے بڑھایا، اور کون کون منکرین حدیث ہے اور ان لوگوں نے کیا دنیا کی باتیں کہی. تو اس سے پہلے کہ تمہید کے طور پر اس لیے بات بتائی کہ انکار حدیث کی اصل وجہ ہماری سمجھ میں ہے. تو انکار حدیث کی اصل وجہ کیا ہے؟ اتباع ہوا. انکار حدیث کی اصل وجہ کیا ہے؟ اتباع ہوا. اپنی خواہشات کی پیروی اور آزادی چاہیے ان کو، اس وجہ سے انہوں نے انکار حدیث کیا، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی وجہ اس کی بنتی نہیں.